تو ہم جانیں گے سلطنت خداداد کے قیام کے وقت میسور کے حالات کیسے تھے۔ میسور کے اسی وڈیار خاندان میں نواب حیدر علی نے فوجی ملازمت کے ساتھ اپنی عملی معاشی زندگی کا آغاز کیا اور بعد میں انہی کے ہاتھوں جنوب میں سلطنت خداداد کا قیام بھی عمل میں آیا۔ 1761 میں جب نواب حیدر علی نے اینان حکومت سنبھالی تو اس وقت میسور کا راجہ کرشنا راج وڈیار تھا، جو 1736 سے چارم راج کے بعد راجہ چلا آ رہا تھا۔ عملاً میسور کی حکومت جو اب آس پاس کے صرف 33 گاؤں ہی تک محدود تھی، اب بھی سلطنت مغلیہ ہی کی باز گزار تھی۔ سیاسی طور پر ان کی حکومت برائے نام تھی۔ زمینداروں و پالےگاروں کا ہر گاؤں و شہر پر الگ الگ قبضہ تھا، جو عوام کا مالی استحصال کر رہے تھے۔ پوری حکومت میں صرف ایک بڑا طبقہ ہی خوشحال تھا۔ غلامی کا رواج تھا۔ ہندو عورتوں کی خرید و فروخت کے لیے مستقل منڈیاں قائم تھیں۔ یہ سب سے خطرناک بات ہے۔ ہندو خواتین کو جو عزت سے جینے کا حق جو آج میسور اور پورے ہندوستان میں ہے، وہ ٹیپو سلطان کی ہی دین ہے۔ مندروں میں انسانی بھیڑ چڑھائی جاتی تھی۔ عورتیں نیم برہنہ ہو کر بازاروں میں گھومتی تھیں۔ یہ سب سے خطرناک بات ہے کہ مندروں میں انسانوں کی بھیڑ لگائی جاتی تھی۔ آج جو ہے انہی کے واقعی جو ہے انسانیت کتنی کمزور ہو چکی تھی، اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح محنت کیا، یہ سب یہاں معلوم ہو رہا ہے۔ بد اخلاقی و بے حیائی عروج پر تھی۔ ایک ہندو عورت کے پاس ایک وقت 4 شوہر ہوتے تھے، جن کے ساتھ وہ باری باری رات گزارتی تھی۔ اسی وجہ سے بچے کی پیدائش پر اس کی نسبت باپ کے بجائے اس کی ماں کی طرف کی جاتی تھی۔ منشیات کا کاروبار زوروں پر تھا۔ مسلمان بھی بڑی تعداد میں اس علاقے میں آباد تھے، لیکن توحید خالص سے دور خرافات و بدعات اور شرکیہ رسم و رواج میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہندوؤں کے مشابہ ہو گئے تھے۔ کسی اجنبی کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں میں ظاہری طور پر تفریق کرنا دشوار تھا۔ غرضے کہ سلطنت خداداد کے قیام کے وقت خطہ میسور کے حالات سیاسی و معاشی اور دینی اخلاقی ہر اعتبار سے ناگفتگو تھے۔ یہ بنیادی حالات ہیں۔ اس وقت کیسے حالات تھے، اس طرح کی دشواریوں سے ان حضرات کو گزرنا پڑا، اور آج بھی جو ہے تقریباً اتنے برے تو نہیں، لیکن تقریباً ایسے ہی حالات ہیں۔ یہ بے حیائی تو ابھی بھی ایسی ہے، اگرچہ انسانوں کی بھیڑ اور ہندو عورتوں کی بیک وقت 4 شوہر، ان کو برہنہ گھومنا، ان کے جو ہے سینے پر کپڑا ڈالنے پر پابندی تھی۔ اس وقت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لڑ کر ہندو عورتوں کو اپنے جسم پر کپڑا ڈالنے، خاص طور پر اپنے سینے پر کپڑا ڈالنے کا حق دلایا۔ یہ ہندو عورتوں پر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا، سب سے عظیم احسان ہے۔